نبی کو اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، خالق کائنات نے ان انبیاء میں سے ایک ایک نبی کو جو خاص صفت عطا کی تھی، وہ تمام صفات اکٹھی کر کے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ کو عطا کر دی۔ حضور کے ایک عاشق نے اس کا نقشہ کچھ اس انداز میں بیان فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ان کی مثال الگ الگ پھول کی سی ہے، اور میرے نبی کی مثال گلدستے کی ہے کہ اس میں تمام پھولوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اسی آیت مبارکہ کو دیکھ رہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے نبی، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہدا و مبشرا و نذیرا، گواہی دینے والا بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر، ڈرانے والا بنا کر، وداعیا الی اللہ، اور اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، وسراجا منیرا، اور آپ کو چمکتا ہوا روشن چراغ بنا کر آپ نے بھیجا ہے۔ گویا کہ اس آیت مبارکہ میں حضور کی 5 صفات کا ذکر کیا گیا۔ آپ شاہد بھی ہیں، آپ مبشر بھی ہیں، آپ نذیر بھی ہیں، آپ داعی الی اللہ بھی ہیں، اور آپ سراج منیر بھی ہیں۔ یہ 5 صفات ہیں۔ اگر ہم سابقہ انبیاء کو دیکھیں تو ان انبیاء میں ایک ایک نبی کے اندر ایک ایک صفت موجود تھی۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر صفت نذیر کا غلبہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر صفت بشیر کا غلبہ تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے اندر داعی الی اللہ ہونے کا غلبہ تھا، اور جب باری آئی آمنہ کے لال کی، بلکہ اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے سراج منیر بنا کے بھیجا تھا، اور جب باری آئی ہے آمنہ کے لال کی، در یتیم کی، تو رب کائنات نے ساری صفات اکٹھی کر کے میرے نبی کو عطا کر دی۔ اب اس آیت کو ذرا سمجھنا ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے نبی، اٹھائے قرآن کریم کو، دیکھیے اس قرآن کریم کے اندر کہ اللہ نے بقیہ انبیاء کو خطاب کس انداز میں کیا ہے، اور تیرے اور میرے نبی کو خطاب کس انداز میں کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کا اللہ نے تذکرہ کیا ان کا نام لے کر تذکرہ کیا۔ جب انہیں مخاطب کیا تو نام لے کے خطاب کیا۔ فرمایا یا آدم، یا نوح، یا صالح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یعنی جتنے بھی انبیاء کا ذکر ہوا ہے اللہ نے انہیں نام لے کے ذکر کیا ہے، نام لے کے مخاطب کیا ہے، اور تیرے اور میرے پیغمبر کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر نام لے کے خطاب نہیں کیا۔ ارے وہ رب ہے، عظمتوں کا مالک ہے، یہ اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی ہے، ان کو بھی نام لے کے خطاب کر سکتے تھے، لیکن خالق کے کائنات نے نام لے کے خطاب نہیں کیا، بلکہ جب خطاب کرنے کی باری آئی تو کہیں کہا یاسین، کہیں کہا طٰہٰ، کہیں کہا یا ایھا المزمل، کہیں کہا یا ایھا المدثر، کہیں کہا یا ایھا النبی، کہیں کہا یا ایھا الرسول، یعنی اس طرح کا انداز اختیار کیا۔ رب تجھے اور مجھے سکھانا چاہتے ہیں کہ نام لے کے خطاب کرنا بے ادبی ہوا کرتی ہے۔ اے امت محمدیہ، جب میں رب اپنے نبی کو نام سے خطاب نہیں کرتا تو تم نے بھی نبی کو نام سے خطاب نہیں کرتا۔ یہ تجھے اور مجھے تعلیم دی گئی ہے۔ اور دوسری بات، دوسرا فرق یہ ہے
کہ یہ جو انداز اختیار کیا گیا یا ایھا النبی انا ارسلناک یا ایھا النبی، یہ جو ایھا کا الفاظ ہے نا، یہ بھی کسی نبی کے لیے استعمال نہیں ہوا. انہیں کہا جاتا تھا یا آدم اسکن انت وزوجک فی الجنہ، یا نوح، یا ابراہیم، یعنی ایھا کا لفظ نہیں ہوا کرتا تھا. مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ان کو یا نوح کہنا، یا آدم کہنا، یا ابراہیم کہنا، اور تیرے اور میرے نبی کو یا ایھا النبی کہنا، یا ایھا المزمل کہنا، یا ایھا المدثر کہنا، یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ارے ان پیغمبروں کے اندر اور تیرے اور میرے پیغمبر کے اندر فرق ہے کہ رب العالمین نے انہیں نبی بنا کے بھیجا ہے اور اسے انہیں انبیاء بنا کے بھیجا ہے، اور تیرے اور میرے نبی کو امام الانبیاء بنا کے بھیجا ہے. یہ تمام انبیاء کے امام ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں. اور فرمایا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے. اب اس ایک آیت کے اندر اللہ نے میرے نبی کی دو صفات بیان کر دی. یا ایھا النبی کہہ کر بتا دیا کہ آپ نبی بھی ہیں، ارسلناک کہہ کر بتا دیا کہ آپ رسول بھی ہیں. نبی اور رسول کے اندر بھی فرق ہوتا ہے. نبی وہ ہوتا ہے جسے نئی شریعت دے کر نہیں بھیجا جاتا، اسے پہلے والے نبی کی شریعت کی تبلیغ کے لیے بھیجا جاتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نئی شریعت دی گئی تھی، نئی کتاب ملی تھی، لیکن ان کے بھائی حضرت ہارون کو نہ نئی شریعت ملی نہ نئی کتاب ملی، بلکہ انہیں حضرت موسیٰ کی شریعت کی تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا گیا. نبی وہ ہوتا ہے جسے نئی شریعت بھی نہ ملے، نئی کتاب بھی نہ ملے، بلکہ پہلے والے نبی کی شریعت کی تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا جائے. اور رسول وہ ہوتا ہے جسے اللہ کتاب بھی نہیں دے، شریعت بھی نہیں دے. تو فرمایا ایھا النبی، اے میرے نبی، آپ تمام انبیاء کی شریعتوں کی بھی تبلیغ کرنے کے لیے آئے ہیں. اور یا ایھا الرسول، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھی بھیجا ہے کہ نئی کتاب قرآن کریم آپ کو عطا کرتی ہے. تو آپ کی دو صفات کا ذکر کیا گیا، یا ایھا النبی یا ایھا الرسول. انا ارسلناک. دوسری بات اللہ فرماتے بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے. یہاں ذرا سمجھنے کی بات ہے، آج دنیا کے اصولوں کے اندر یہ بات ہے، اگر کہیں کسی حکومت کا والی اپنا نمائندہ کسی کو بنا کے بھیجتا ہے تو جگہ کا تعین بھی وہ والی کرتا ہے کہ کس جگہ بھیجنا ہے. اس کے آنے جانے کے تمام اخراجات اور ضروریات کا خیال بھی وہی رکھتا ہے. اس کے ساتھ کس کو بھیجنا ہے اس کا انتخاب بھی وہی کرتا ہے. اس کے خادم کون ہوں گے، اس کے ساتھ کون جائیں گے، کس جگہ پہ جا کے اس نے پڑاؤ کرنا ہے، کتنے دن وہاں پہ رہنا ہے، یہ ساری باتیں بھیجنے والے کے اختیار میں ہوتی ہیں. وہی ان تمام چیزوں کی سہولتیں میسر کرتا ہے. رب فرما رہے انا ارسلناک، اے ہمارے پیارے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کس جگہ پہ آپ نے جانا ہے اس کا انتخاب بھی میرے رب نے کیا ہے. کن لوگوں کے پاس آپ نے جانا ہے اس کا انتخاب بھی میرے رب نے کیا ہے. آپ کی خدمت کے اندر کون کون سے لوگ آئیں گے ان کا انتخاب بھی میرے رب نے کیا ہے. آپ کی زوجیت کے اندر کون سی عورتیں آئیں گی ان کا انتخاب بھی اللہ نے کیا ہے. آپ کی صحابیت کے اندر کون آئیں گے اس کا انتخاب بھی اللہ نے کیا ہے. اور آپ کی زندگی کی ضروریات آپ کو کتنی میسر کی جائے گی، کتنی عطا کی جائے گی، اس کا انتخاب بھی رب نے کیا ہے. آج کائنات کے اندر آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ میرے نبی نے زندگی غربت کی گزاری ہے. اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے میرا جی چاہتا ہے ایک دن کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، اور کچھ دن پیاسا رہو، اللہ کی زیادہ نعمتوں کا قدر ملے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرو اور صبر کرو. میرے نبی کی یہ غربت اختیاری تھی، ورنہ اٹھاؤ سیرت کی کتابوں کو، رب کائنات نے حضور کو اختیار دیا تھا. اے پیغمبر، اگر آپ چاہیں تو دولت کا کتنا تصور ہوتا ہے، ارے کچھ لاکھ نہیں بلکہ رب
کے لیے احد پہاڑ کو سونے کا بنا دوں اور آپ جہاں بھی جائیں یہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہے. تو میرے نبی کی غربت آپ کی اختیاری تھی. تو انا ارسلنا کا ہم نے آپ کو بھیجا ہے. جب رب نے بھیجا ہے تو آپ کا جتنا بھی ماحول عطا کیا گیا ہے یہ میرے رب کا انتخاب کرتا ہے. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں گے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تکالیف کے پہاڑ ٹوٹے نا تو اللہ کے نبی اپنے رب سے مخاطب ہونے کے لیے بیت اللہ میں تشریف لائے. وہاں کے پہ جا کے سرکار مدینہ نے اللہ سے دعا مانگی, یا اللہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او عمرو بن الحشام, اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما عمر بن خطاب کے ساتھ, یا اسلام کو عزت عطا فرما عمر بن ہشام یعنی ابو جہل کے ساتھ. ارے اللہ کے نبی نے اپنے رب سے دو میں سے ایک کو مانگا ہے, اللہ نے عمر کا انتخاب کر کے نبی کے قدموں میں بھیجا ہے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جتنے لوگ بھی نبی کی خدمت میں آئے ہیں یہ میرے رب کا انتخاب ہے. اللہ نے چن چن کے بھیجا ہے ایک کو, ہر ایک کو اللہ نے چن کے اللہ کے نبی کی خدمت میں بھیجا ہے. انا ارسلنا کا ہم نے آپ کو بھیجا شاہدن گواہ بنا کر. اے پیغمبر ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے. اس گواہی کا کیا مطلب ہے؟ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے میدان محشر جب قائم ہوگا اس وقت ساری کائنات کے لوگ حضرت آدم سے لے کر اس کائنات کے آخری آنے والے انسان تک سارے کے سارے وہاں پہ موجود ہوں گے. صفیں بن چکی ہوگی اور اس وقت 80 صفیں تیرے اور میرے نبی کی امت کی ہوگی اور باقی 40 صفیں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کے امتیوں کی ہوگی. حدیث مبارکہ میں یوں بھی آتا ہے اللہ کے نبی نے ایک جگہ پہ فرمایا تھا نا کہ زیادہ بچے پیدا کرو اس لیے کہ کل قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت کو دیکھ کے بقیہ انبیاء پہ فخر کروں گا کہ میرے امتی بہت زیادہ ہیں. نبی کریم نے فرمایا وہاں پہ کچھ انبیاء ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ ایک ماننے والا امتی ہوگا, کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں ہوں گے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا میری فخر کی کتنا بات ہے کہ میرے ساتھ 80 صفیں ہوں گی میدان محشر میں. اور آج کل تو لوگ کہتے ہیں نا بچے دو ہی اچھے. نبی کریم فرما رہے ہیں بچے پیدا کرو, بلکہ ایک جگہ پہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہوں. یہ خاندان سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس خاندان کی عورتوں کے بچے زیادہ ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں فخر کروں گا. اچھا میدان معاشر قائم ہوگا, اللہ رب العالمین بقیہ انبیاء کی امتوں سے پوچھیں گے کہ آپ تک میرے نبی نے میری دعوت پہنچائی تھی؟ تو وہ امتی کہیں گے کہ یا اللہ ہمارے پاس تو آپ کا کوئی پیغام نہیں پہنچا, ہمیں تو کسی نے آپ کا تعارف نہیں کرایا, ہمیں تو کسی نے آپ کے احکامات نہیں پہنچائے. اب رب العالمین ان انبیاء سے مخاطب ہوں گے کہ اے میرے نبی ہو, اللہ جانتے ہیں سب کچھ لیکن ایک اصول ہوتا ہے فیصلے کا کہ سب کو آمنے سامنے کر دیا جائے. اے میرے پیغمبر ذرا بتاؤ آپ کی امت انکار کر رہی ہے کہ تم نے میرا پیغام نہیں پہنچایا تھا یا نہیں؟ وہ سارے انبیاء کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں تو آپ نے پیغمبر اور نبی بنا کے بھیجا, ہم نے آپ کا کلمہ آپ کا حق کی بات پہنچا دی تھی. امت کہہ رہی ہے نہیں پہنچائی, انبیاء کہہ رہے ہیں پہنچا دی تھی. اب گواہی کا یعنی ایک مقدمے کا اصول یہ ہوتا ہے گواہ لیے جاتے ہیں. اب اللہ فرمائیں گے انبیاء سے ارے نبیو ذرا بتاؤ تم نے اپنا پیغام پہنچا دیا, اس پہ تمہارے پاس گواہ کون ہے؟ انبیاء جب گواہ کے لیے محتاج ہوں گے تو تیرے اور میرے نبی کی یہ امت کھڑی ہوگی اور اعلان کرے گے کہ یا اللہ تیرے ان پیغمبروں نے تیرا جو کلمہ حق تھا وہ اپنے امتیوں تک بطریق اتم پہنچایا ہے, حق ادا کر دیا ہے. اب امتیں کہے گی کہ یا اللہ یہ تو ہم سے بعد میں آئے تھے, اس وقت تھے ہی نہیں, تو انہیں کیسے پتا کہ ان انبیاء نے کلمہ حق پہنچا دیا تھا؟ رب العالمین فرمائیں گے ہاں تمہیں کیسے پتا چلا ہے کہ ان پیغمبروں نے دعوت دی تھی؟ ارے اپنے نبی
انبیاء نے اپنا کلمہ حق پہنچا دیا ہے. ایک امت وہ ہے جو کہہ رہی ہے پہنچایا نہیں، ایک امت یہ ہے جو اپنے نبی کی گواہی دے رہی ہے. اللہ کے نبی نے یوں نہیں فرمایا تھا ایک دفعہ صحابہ کرام کے سامنے بیٹھ کے فرمایا میرے بھائی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے بھائی کون ہیں؟ ہم آپ کی دیکھ کے گواہی دینے والے ہیں. تو گویا کہ ہم بھائی ہوئے. فرمایا نہیں، میرے بھائی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں پھر بھی میرا کلمہ پڑھے. وہ آپ اور ہم ہیں. ہم نے دیکھا نہیں پیغمبر کو لیکن کلمہ پڑھ رہے ہیں. اور امتی اپنے والدین سے اتنا محبت نہیں کرتا جتنا اپنے نبی سے محبت کرتا ہے. اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو نبی کریم کی امت گواہی دے گی کہ یا اللہ ان انبیاء نے کلمہ حق پہنچا دیا تھا. اب وہ امتیں کہیں گی اے اللہ یہ لوگ گواہی دے رہے ہیں، ان کی گواہی پہ کون سا گواہ ہے؟ تو رب العالمین پھر اپنے نبی کو بلائیں گے. فرمایا اے محمد یہ کہہ رہے ہیں آپ نے انہیں بتایا تھا، کیا آپ نے واقعتاً بتایا تھا؟ تو تیرا اور میرا نبی پھر ہماری بات پہ گواہی دے گا کہ یا اللہ میں نے یہ بتایا تھا کہ تیرے انبیاء نے دعوت دین پہنچا دی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا، اے پیغمبر میں نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے. گواہی کا مطلب یہ ہے کہ میدان محشر کے اندر یہ امت انبیاء کی گواہی دے گی اور نبی کریم اس امت کی گواہی دے گی. اب یہاں پہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ گواہ تو وہ ہوتا ہے نا کہ جو موقع پہ موجود ہو. گواہ تو وہ ہوتا ہے جس نے منظر آنکھوں سے دیکھا ہو. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ رب العالمین جو کہہ رہے ہیں انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں. یہ کچھ لوگوں کا کہنا ہوتا ہے، کہتے ہیں آپ چونکہ گواہ ہیں اور گواہ کا معنی جو موقع پہ موجود ہو تو آپ حاضر ناظر ہیں. ارے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں مفسرین کرام نے بھی لکھا ہے حاضر ناظر صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جو ہر جگہ پہ موجود ہے، ہر وقت موجود ہے، ہر گھڑی موجود ہے. بلکہ لکھا گیا ہے یہ ساری کی ساری کائنات اگر ایک ہی وقت میں ایک جگہ پہ بیٹھ کے رات ہو یا دن ہو اللہ کو اگر پکارتی ہے، وہ عربی میں پکار رہا، کوئی اردو میں پکار رہا، کوئی انگلش میں پکار رہا، کوئی فارسی کے اندر پکار رہا، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو زبان نہیں ہلا رہے، دل ہی دل میں اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں. میرا رب اتنی طاقت والا ہے کہ وہ سب کی بولیوں کو سنتا بھی ہے، ان کی حاجتیں پوری بھی کرتا ہے، اور اللہ کو ان ساری آوازوں کے اندر ذرا برابر بھی خلل واقع نہیں ہوتا. حاضر ناظر ذات صرف اللہ کی ہے. یہ کہنا کہ گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پہ موجود ہو، تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. اب ذرا ایمان سے بتائیں ہم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا پھر بھی گواہی دے رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے ہیں. ایمان مجمل اور ایمان مفصل آپ نے پڑھی ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اے اللہ نے بتایا اللہ کے نبی نے کہ فرشتے ہیں، ہم نے دیکھے نہیں ہیں پھر بھی ہم گواہی دیتے ہیں فرشتے ہیں. اللہ کے نبی پہ کتاب اتری ہے، ہم نے دیکھی نہیں ہے پھر بھی گواہی دیتے ہیں کہ کتاب اتری ہے. یہ جنت ہے، جہنم ہے، سب کچھ ہے جو میرے نبی کی زبان سے نکلا اور اللہ کے نبی نے بتایا، ہم نے دیکھا نہیں ہے پھر بھی گواہی دیتے ہیں. اگر اصول یہی ہے کہ گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پہ موجود ہو، پھر تو نہ تیری گواہی معتبر ہے اور نہ میری گواہی معتبر ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا. تو اسے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کچھ گواہیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو یقین اور بھروسے پہ دی جاتی ہیں، انسان موقع پہ موجود نہیں ہوتا. اور میں عرض کرتا چلوں جو گواہی بھروسے پہ دی جائے اس کا مقام کچھ اور ہوتا ہے، اس کی قدر بڑھ جاتی ہے. اللہ کے نبی ایک دفعہ بازار میں تشریف لے گئے. یہ واقعہ کئی دفعہ آپ نے سنا ہے لیکن پھر اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے سنا دیتا ہوں. یہودی کو دیکھا گھوڑا لے کے کھڑا ہے، نبی کریم کو پسند آیا، وہ آواز دے رہا تھا کوئی ہے خریدنے والا. کالی کمری والے نے اس سے ریٹ طے کر دیا کہ یہ گھوڑا مجھے دے جو میں خریدتا ہوں.
اب اس یہودی نے حضور کو بیچ دیا، نبی کریم نے اسے خرید لیا، بات طے ہو گئی، پکی ہو گئی۔ اب معاملہ یہ تھا، حضور نے پیسے دینے ہیں، اس نے گھوڑا حضور کو دینا ہے۔ کالی کمائی والے نے فرمایا گھر میں پیسے موجود ہیں، ذرا میرے پیچھے آؤ، میں جا کے پیسے لیتا ہوں، تمہیں حوالے کرتا ہوں، تم گھوڑا مجھے دے دینا۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے، وہ یہودی پیچھے پیچھے آ رہا، بازار سے گزر ہو رہا تھا، لیکن چونکہ پہلے وہ آوازیں دے رہا تھا کوئی گھوڑا خریدنے والا ہے۔ اب ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ سرکار دو عالم نے یہ گھوڑا خرید لیا۔ کسی نے پوچھ لیا ارے بابا گھوڑا بیچتے ہو؟ اس نے کہا ہاں بیچتا ہوں۔ اب مثال کے طور پہ اللہ کے نبی کو اس نے بیچا تھا 100 درہم کا، دوسرے بندے نے کہا میں 150 درہم دیتا ہوں۔ یہودی ویسے ہی بے ایمان ہے، دل کے اندر بے ایمانگی آ گئی، اس نے اس سے بات طے کر کے 150 میں اسے بیچ دیا، اس کے حوالے بھی کر دیا۔ سرکار مدینہ نے جب دیکھا ارے گھوڑا تو مجھے بیچا تھا، اب دوسرے کے حوالے کیسے کر دیا؟ نبی کریم پیچھے آئے، کہا بابا گھوڑا تو تم نے مجھے دیا تھا، اب اس کو کیسے دے دیا؟ یہودی وہیں پہ کھڑے کھڑے منکر ہو گیا، کہتا ہے میں نے تو بیچا ہی نہیں تھا، میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں ہوں، آپ ہیں کون؟ ہمارا تو سودا ہی نہیں ہوا۔ سرکار مدینہ کہتے ہیں تو نے مجھے بیچا ہے، یہودی کہتا ہے میں نے بیچا نہیں ہے۔ ارے بات ہمیشہ گواہی پہ ختم ہوا کرتی ہے۔ یہودی کہنے لگا اگر تمہارے پاس کوئی گواہی ہے تو لاؤ پیش کرو کہ میں نے تمہیں گھوڑا بیچا ہے۔ یہ بات جب ہو رہی تھی اللہ کے نبی کے ایک خادم حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ پہنچے ہیں۔ جب اس یہودی نے کہا گواہ لاؤ، خزیمہ وہاں پہ کھڑے تھے، کہتے ہیں او یہودی میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے سرکار نے آپ سے گھوڑا خریدا ہے، تو نے بیچا ہے۔ اس نے کہا تو تھا ہی نہیں، کیسے گواہی دیتا ہے؟ سارے لوگ کہنے لگے جب گواہی آ گئی بات ختم، یہ گھوڑا سرکار کے حوالے کرو، معاملہ ختم ہو گیا۔ نبی کریم کہنے لگے خزیمہ ذرا یہ تو بتا تو تھا ہی نہیں، تو نے سنا ہی نہیں، تو نے دیکھا ہی نہیں، گواہی کیسے دے دی؟ سر جھکا کے عرض کرنے لگے اے سرکار دو عالم کیا میں نے رب کو دیکھا ہے؟ نہیں نا۔ میں نے جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں نا۔ میں نے قرآن اترتے دیکھا ہے؟ نہیں۔ جب ان تمام باتوں کی گواہی ہم نے آپ کی زبان سے سن کے دی ہے تو ایک چھوٹے سے گھوڑے کی گواہی نہیں دے سکتے؟ جب آپ فرما رہے تھے کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے، آپ کی زبان پہ ہمیں دیکھنے سے زیادہ یقین ہے میں نے گواہی دے دی۔ تو میں نے بات کی تھی جو بن دیکھے گواہی دی جائے اس کی قدر کچھ اور ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا، فرمایا مقدمے کا اصول یہ ہے کہ جب کسی مقدمے کا فیصلہ کرنا ہو 2 گواہ مانگے جاتے ہیں، مدعی سے دعویٰ کرنے والے سے۔ آج کے بعد اگر کسی دعوے کے اندر خزیمہ آ جائے تو اس ایک کی گواہی 2 کے برابر سمجھی جائے گی۔ تو وہ گواہی جو بن دیکھے دی جائے اس کا مقام کچھ اور ہوتا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ علم میرے رب کو ہے اور اس کے بعد سب سے زیادہ محمد رسول اللہ کو ہے، اور یہ وہ علم ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیا ہے۔ یہ ذاتی علم نہیں جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیا ہے۔ یہ مسئلے ذرا سمجھنے کے ہوتے ہیں، کیونکہ ایمان ہی وہ دولت ہے جس نے کل قیامت کے دن ہمیں چھڑانا ہے، مگر نہ اعمال میرے کیا ہیں آپ کے کیا ہیں سب کو پتا ہے کہ ہم کس پانی کے اندر موجود ہیں۔ ایمان مضبوط رکھیں، یہی وہ چیز ہے جس نے ہمارے کام آنا ہے۔ تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔